ناظرین اکرام، بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں، وہ یہ کہ گلوکوز چڑھانے سے، لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے پروفائل پر ہیں آپ تو آپ پروفائل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال یہاں پر مجھے بتانا ہے کہ گلوکوز چڑھوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ جی ہاں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہے، اب طبیعت خراب ہو گئی اچانک، اب وہ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈراپ چڑھانا پڑے گی، گلوکوز کی بوتل لگانا پڑے گی۔ اب یہ پریشان، یا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، کریں تو کریں کیا؟ کچھ لوگ روزہ توڑ بھی دیتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے تو روزہ ہی توڑ دیتے ہیں، وہ کھانا پینا کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، جس طرح انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن رگ میں لگایا جائے یا پھر گوشت میں لگایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے گلوکوز چڑھوانے سے، ڈراپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پیٹ تک کوئی منفذ نہیں پایا جاتا، یہ گوشت کے اندر دوا پہنچتی ہے اور پورے جسم میں یہ، یا پھر رگ میں جو انجیکشن لگتا ہے تو اس کے ذریعے سے دل تک پہنچتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر پورے جسم میں، پوری باڈی میں پہنچتی ہے، لیکن پیٹ میں کوئی پہنچنے کا کوئی منفذ نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ لگوا سکتے ہیں، ڈراپ لگوا سکتے ہیں، گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں، لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اب بہانہ مل گیا بھائی چڑھوا سکتے ہیں، تو پیسے والے ہیں، بس ڈاکٹر کو بلایا، فون لگوایا اور بس ذرا چڑھا تو دے دو ایک بوتل، تو اس حالت میں مکروہ ہے۔ ضرورت کے تحت لگوا سکتے ہیں، ورنہ وہ روزہ کیا جس میں بھوک کی تڑپ نہ ہو، جس میں پیاس کی شدت نہ ہو، وہ روزہ کیا ہے؟ ابھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ قبلکم جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اسی وجہ سے تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ، تم سے پہلے بھی روزہ رکھ چکے ہیں، پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس لیے گھبرا نہ جاؤ، پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون۔ اب روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا ہوگا، گلوکوز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، یہ مسام کے ذریعے اندر باڈی میں پہنچتا ہے۔ اب مسام کیا ہوتا ہے؟ باریک باریک چھید ہوتے ہیں، اگر اس سے ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ وضو کریں گے، آپ کے جسم پر، باڈی پر جو پانی رہتا ہے وہ باڈی جذب کر لیتی ہے۔ آپ تجربہ کیجئے، باڈی اندر کھینچ لیتی ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے پسینہ آتا ہے نا، تو باریک باریک ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر سوراخ ہیں، جس کو مسام بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مسام۔ مسام بولتے ہیں، انہی مسام کے ذریعے سے پسینہ باہر آتا ہے۔ اب جب ہم ہاتھ پیر دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو ہمارے باڈی پر جو پانی رہتا ہے نا، وہ پانی ہماری باڈی خشک کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ اب اگر انجیکشن سے اگر ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم لاگو کرتے ہیں، پھر جو پانی ہمارے جسم پر ہے یہ باڈی جذب کرے گی اندر، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا حکم صادر کرنا پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور اگر پیج پر ہیں، پروفائل پر ہیں، تو ہمارے پروفائل کو آپ حضرات فالو کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور جتنا ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا شیئر کیجئے۔